السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی وعلی آلہ واصحابہ الذین اتقوا والنقى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کی جاری نشاط فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک اس کے تجربے میں ہے۔ دنیا رہنے والی نہیں ہے اور ہر ایک اس کے تجربے میں، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو، سوچے نہ سوچے ہر ایک اس کے تجربے میں ہے کہ دنیا فانی ہے۔ کہیں اور نہ جائے، اپنے آپ پر غور کرے، کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے۔ روزانہ بلکہ ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی زندگی فنا ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود انسان سمجھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو کہا ہے کرنے کے لیے کل پر نہ ڈال، ابھی اور اسی وقت شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے اگر یہ کل پر ڈالے گا کرنے کے لیے کہ کر لوں گا، ایسا سوچ لوں گا، چاہتا ہوں شروع کرنے کے لیے شروع کر دوں گا، پھر وہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے اور پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائے تو فوراً لبیک کہہ دو۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ یہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ اب یہ کون زندگی دیتے ہیں؟ اللہ بلائے تو سمجھ میں آ رہا ہے، رسول بلائے تب بھی لبیک کہہ دو۔ اور یہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، اللہ تو زندگی دیتا ہی ہے، اس کا میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن رسول بھی تمہیں زندگی دیتے۔ لما یحییکم، اس لیے کہ یہ تمہیں زندگی دیتے۔ اب یہی چیز اگر ہم سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کس میں ہے، ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں کہ جو کھا لیں بنا لیں ہمارے جسم میں جو لگ جائے یہ ہماری زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ زندگی نہیں، زندگی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں اور تم اس پر لبیک کہہ دو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا کرنے کے لیے وہ کر لیں، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جو نبی نے تمہارے سامنے کیا یا نہیں کیا اسی کو اختیار کر لو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ یہی آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دین ہمیں کیا دے رہا ہے۔ کفر کی زندگی میں اور ایمان کی زندگی میں جو فرق خط امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہیں روحانیت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو کل انعام، جو ایمان نہیں لائے ہیں انہیں قرآن کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے کی طرح بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے۔ اور زندگی کسے کہا؟ ایمان والوں کو کہا کہ یہی زندگی والے ہیں۔ تو زندگی کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ سانس لینا، صرف یہی نہیں، اس سے اوپر ایک معنی ہے
اب وہ معنی کون سا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں، ایک ہے روح، تو روح تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن روحانیت صرف اور صرف ایمان والوں کے اندر ہے۔ ہر روح والے کے اندر روحانیت نہیں ہوتی۔ اور اس آیت مبارکہ کے براہ راست مخاطب صحابہ کرام تھے۔ ہم تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واسطے سے مخاطب ہیں، وہ تو ڈائریکٹ مخاطب تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی ہے، اور جن سے براہ راست خطاب ہوا ہے صحابہ کرام تھے، اور ان سے کہا گیا کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیوں فوراً حاضر ہو جاؤ؟ کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اب یہ فوراً حاضر ہو جائیں، اس میں زندگی ہے، دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ماں باپ اسے بلائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ بلا رہے ہیں جان کر یا انجانے میں، نماز توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور انہیں خبر نہیں اور وہ بلائیں تو حکم یہ ہے کہ اگر ماں بلا رہی ہے نماز توڑ دے، ماں کا حکم پر لبیک کہ نماز کے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس سوال یہ کہ نفل ہم نماز پڑھیں گے تو جب پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں، تو توڑنے میں گناہ کیوں ہے؟ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اور جب نیت باندھ لیا اگرچہ نفل، پھر ہو گیا عمل، اب توڑنا حرام ہو گیا، کیونکہ عمل توڑنا حرام ہے، کام شروع کر دیے پورا کرو۔ تو نیت باندھنے سے پہلے نفل، اور نفل باندھ لیا تو ابھی ہوگا واجب، اب توڑنا حرام۔ اس واجب کو توڑنے پر گناہ نہیں ہوگا، کب؟ جب ماں بلائے تب۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس سانپ آ رہا ہے، کاٹ لے کے پڑھ رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے، اگر اس کو سانپ کاٹ لے گا تو وہ توڑ کر کے بتا سکتا ہے، گناہ نہیں پڑے گا۔ کوئی اندھا جا رہا ہے، آگ میں گر جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو نماز توڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ نبی بلائے تو حاضر ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں آئے، ماں بلائے باپ بلائے توڑ دینا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کے بلانے سے نماز گئی، نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن وہاں نبی بلائے، جس حال میں تھا، جیسے رکوع میں تھا، نبی نے بلایا، فوراً لبیک کہ آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنے وقت تک نبی کام ہو، پھر جائے وہیں سے آگے سے نماز شروع کر دے۔ رکوع میں تھا، رکوع سے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نبی کے بلانے میں اور غیر نبی کے بلانے میں فرق کتنا ہے؟ نبی جہاں سے بلائے وہیں سے شروع کرنا ہے، نماز نہیں فاسد ہوئی۔ لیکن کوئی اور بلائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر بلانے پر فوراً حاضر ہونا ہے نبی۔ ایک تو یہ فرق ہوا بلانے کا، لیکن بلا لیں تو زندگی کیسی حاصل ہوتی ہے؟ یاد رکھیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی بارگاہ میں حاضری دیا اور صحبت پائی ہو، اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو۔ ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، یہ وہ مقام ہے کہ پوری دنیا زندگی بھر عمل کر لے، حاصل نہیں کر سکتا ہو۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے ساتھ صحابہ کرام خاص ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی صحبت پانا۔ اب نبی کی صحبت پا لیا، ایک آن کے لیے کہہ لے، اب اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ ایک مد، ایک مسمرات، ایک لب کہہ لے، اسے گھاس بھر کر کے کوئی اناج کسی کو صدقہ کر دے، وہ اتنا صدقہ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی فضیلت ہو گئی؟ یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کو کسی نے اگر دیکھ لیا تو سارے حجابات ختم، مطلب تقویٰ کی انتہا کو پہنچ گیا، وہ عرش الہی اس کی نگاہوں میں آ گیا، جنت فردوس وہ دیکھنے لگا۔ اب اس کی ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو ریاضتیں ہو رہی ہیں
یہاں جو عبادتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ یہ حجابات اٹھ جائے، نبی کے جلوے نظر آ جائیں، جنت الفردوس بھی دیکھ لیں، وہاں تو ادھر کلمہ پڑا وہ ادھر دیکھنے لگا۔ یہی ہے روحانیت، اور یہ روحانیت غیر مومن کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ روحانیت حاصل جو ہوتی ہے، پہلی بار کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روحانیت کا ایک معیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اب گندگی سے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا جاتا ہے، جتنے ہی وہ عمل کرتا جائے گا روحانیت آتی جائے گی اور اثرات مرتب ہوتے جائیں گے۔ اور کیا کیا اثرات ہوں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرصے حکومت میں ایک شخص اسود انسی نام کا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو دعویٰ کرتا تو پہلے دنیوی اعتبار سے فوج جمع کرتا، ایک علاقے کی حکومت بناتا، اس کے بعد دعویٰ کرتا تھا۔ تو وہ ایک علاقے میں ایک قوم کو جمع کر لیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس زمانے میں ایک صحابی رسول وہیں کہیں موجود تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب وہ اعلان کیا تو پکڑ کے لائے گئے، کہا یہ محمدی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ تو کہا کیا میں نبی نہیں ہوں؟ آپ نے کہا قطعی ہو ہی نہیں سکتا ہے، آخری نبی ہمارے نبی، ان کے بعد کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، جو بھی ہوگا جھوٹا ہوگا۔ تو کہا اپنے فوجیوں سے کہ آگ جلاؤ، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلوایا تھا، آگ روشن کی گئی۔ جب بھڑکنے لگے شعلے تو ان صحابی رسول کو اس آگ میں ڈال دیا، اور صبح ڈالا شام تک، شام سے رات، دوسرا دن ہو گیا، 3 دن تک آگ میں ڈالا، اور بڑے اطمینان سے آپ وہاں نماز پڑھتے رہے۔ آگ نے نہ آپ کے جسم کو جلایا، نہ آپ کے تلوے کو جلایا، نہ آپ کے بالوں کو جلایا، سلامت رہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے کہا اسے جانے دو۔ پھر وہ جب وہاں سے چلے اور مدینہ آئے، حضرت فاروق اعظم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو لیا اور استقبال میں گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے والے صحابی کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ کون سی طاقت تھی وہ؟ کون سی قوت تھی وہ؟ قوت کوئی اور نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ اللہ تو دیتا ہی دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی آگ سے بچے۔ اس دنیا میں جنگل میں کوئی چلا جائے، جو گیا ہوگا دیکھا ہوگا، طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور کہ آدمی دیکھا بھی نہ ہو، اور زہریلے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیر تو ہوتا ہی انسان کا دشمن کھا لیتا ہو۔ مگر اگر کوئی نبی کا دیوانہ ہے اور نبی کی سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے والا ہے تو وہی شیر اس کی نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ساریہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کچھ اور ہے، لقب پڑ گیا ان کا سفینہ۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ حضور کے غلام تھے، اور کسی غزوے میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کا سامان لیے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر صاحب نے کہا کہ کچھ میرا بھی سامان لے لو، انہوں نے ان کو بھی لے لیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ بھی میرا بھی لے لو، ان کا بھی لے لیا۔ کئی لوگوں نے کہا سب کا سامان لیا، بڑے آرام سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرایا اور کہا یہ تو سفینہ ہے۔ سفینہ کہتے کشتی کو، کہ جتنا چاہے لاد دے، لے کے چلتا رہا۔ تو اتنا اچھا ان کو لگا کہ وہی اپنا نام ہی رکھ لیا انہوں نے، سفینہ۔ اب جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے وہ قید کر دیے گئے، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، اور اپنا اسلامی لشکر چلا گیا۔ پھر دشمن کے لشکر سے کسی طرح بچ کر کے بھاگ نکلے وہ، مگر جب بھاگے تو ایک خوفناک جنگل، خطرناک جنگل، شیر آ رہا ہے کھانے کے لیے۔ اب شیر اپنے پنجے کو اٹھائے ہوئے اور بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور حضرت سفینہ ایک دم سامنے اطمینان سے کھڑے ہوئے اور اسے عربی میں بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابا الحارث اما تعرفنی انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وقد فقدت الطریق، اے شیر تجھے معلوم نہیں میں اللہ کے نبی کا غلام سفینہ ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، راستہ بتا دے۔ وہ شیر آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا،
اور آگے آگے شیر جا رہا، پیچھے پیچھے جاتے سفینہ جا رہے ہیں، اور وہاں تک لے کر گیا جہاں اسلامی لشکر تھا۔ جب وہاں پہنچا، جب اب وہ پہنچا اور آپ نے دیکھ لیا لشکر کو، تو ایک آواز لگائی، آپ کو دیکھا اور پھر جنگل میں چلا گیا۔ وہ یہ زندگی دینا نہیں تو کیا ہے کہ شیر اور انسان کی حفاظت کرے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ میں نبی کا ساتھی ہوں، نبی کا صحابی ہوں، تو شیر نے تعظیم کیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ شیر نے حضرت سفینہ کی حفاظت کیا؟ کوئی اور نہیں، نبی کی غلامی۔ اور اسی غلامی کو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ 1400 سال کی پہلے کی یہ تاریخ تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ نہ کلمہ بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ فرمان بدلا ہے، قیامت تک کے لیے وہی قانون اور وہی اسلام، وہی حق۔ آج بھی اس کے اندر وہی قوت ہے، وہی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ادب اختیار کرتے تھے، وہی ادب ہم اب اختیار کر لیں، کیونکہ ادب ہی کی بنیاد پر صحابی بنا۔ صحابی ادب بنتا ہے تو کیوں؟ کیسے کہ نبی کو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان میں ہی مرا، کوئی عمل نہیں کیا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ ادب، وہ ادب یہاں ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے خانہ کعبہ جاتا تو راستے میں ایک حسینہ ہوتی اور اس کے پاس بیٹھ کر کے میں اس زمانے کے حساب سے دادے عیش و عشرت دیا کرتا تھا، اور یہ ایک دن نہیں، پورا معمول تھا میرا کہ روزانہ جانا اور آنا اور اس کے پاس وقت گزارنا۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی اور نظر اٹھائی اور سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، کیا تو ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تھی مان لے آئے؟ فرماتی اتنا کہنا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک کلمہ پڑھا، کوئی عمل نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اور ایک کلمہ پڑھا۔ اب ادب اور دل کی دنیا کیسی بدلی، وہی سے اپنے گھر جا رہے ہیں، اور جس سے ان کا معاشقہ تھا وہ بیٹھ کر کے انتظار کر رہی ہے، بس سنور کی انتظار کر رہی ہے، مگر ان کی نظر نہیں اٹھ رہی، نگاہ نہیں اٹھ رہی ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ شاید کچھ معاملہ ہو، کوئی ٹینشن ہو، ابھی دیکھے ابھی دیکھے ابھی دیکھے گا۔ دور سے یہ دیکھ رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں نظر نیچے جھکائے ہوئے، اس کے پاس سے آئے، نظر اٹھی نہیں، آگے بڑھ گئے، بے قرار ہوئی، چیخ کے پکارا، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، منہ ادھر ہے اور جواب ادھر دے رہے ہیں کہ اب میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تجھے نظر اٹھا کے دیکھنا حرام ہے۔ کہا رے ایسی کون سی بات ہوئی؟ کہا نہیں، میں پہلے گناہوں کے دلدل میں تھا، اب کلمہ پڑھ لیا، اب میرا تیرا دیکھنا حرام ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تو کلمہ پڑھ لے اور عقد کر لے تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے دیکھنا حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ادب ہمارے اندر ہے؟ قادسیہ فتح کیا گیا اور اس کے بعد اگلا شہر آیا، ایک شہر جب فتح کرنے کی بات آئی تو پورے شہر والوں نے پلان بتایا کہ مسلمانوں کے اسلحے سے شکست نہیں دی جا سکتی، مال سے نہیں، اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو برہنہ کھڑا کر دو ان کے سامنے، اور اس کے عالم یہ حال ہوگا کہ ان کے فوجی ہم تم پر ٹوٹ پڑیں گے، پھر ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر ہم انہیں شکست دے دیں گے۔ اور فتح کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور لڑکیاں، جوان، بوڑھی عورتیں برہنہ کھڑی ہیں، اور قاری نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جنرل نے حکم دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور قاری نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ تاریخ یہ کہتی ہے پوری فوج گزر گئی، پورے شہر میں گشت لگا لیا، پلک اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہے یا کوئی کھمبا یا ستون ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ وہ کون سا ادب تھا؟ یہی روحانیت ہے، یہی ادب ہے۔ حضرت سلطان باہو کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضور بایزید بستامی کون تھے، ان کا مقام کیا تھا؟ کہا اچھا تو ان کو آیا دیکھنے کے لیے اور ان کو آیا سمجھنے کے لیے، پہلے جا 1 مہینے تک اپنے نظر کی حفاظت کر، حرام چیز نہیں دیکھنا، پھر آگے پوچھنا، پھر بتاؤں گا کہ بایزید بستامی کون ہے۔ آج ہم بھی جاتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں،
ہم بھی جاتے ہیں مزارات پر، فیض کیوں نہیں حاصل ہوتا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہو، انتظار نہیں، کیونکہ یہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر انتظار کرو گے تو آگے حصے میں فرمایا ثم اعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مطلب جو بہانہ بازیاں ہوتی ہیں، کر لوں گا انشاءاللہ، توبہ کرنے کا ارادہ ہے اور بہت جلدی توبہ کر لوں گا، 5 وقت کی نماز انشاءاللہ شروع کر دوں گا، اب نہانے کی باقی ہے اور اگلے جمعہ سے شروع کروں گا، دیکھنے شروع کر پاتے ہیں؟ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ کتنے تو بوڑھے ہو گئے، ابھی وعدہ ہی نہیں پورا ہوا، جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد اگلے جمعہ سے، پھر جمعہ پڑھ لیا پھر اگلے جمعہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہانے بازیاں آپ کو چھوڑ لے رہی ہیں، اور جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے حیات نہیں ملے گی۔ آج اگر اس آیت مبارکہ چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے تناظر میں آپ دیکھیں، وہ 313 تھے، جدھر گئے ایک حکومت بناتے چلے گئے، اکیلے ایک ملک کو فتح کرتے تھے۔ آج بھی زمین پر ایسے ایسے ممالک موجود ہیں کہ اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے پتہ چلے گا تنہا ایک مسلمان آیا تھا اور پورے علاقے کو، پورے ملک کو بادشاہ حکومت کو مسلمان بنا کے چلا گیا۔ قنطاریہ زمین کی تاریخ پر کوئی ملک ہے بھی، وہاں ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہاں تاریخ ہے کہ 100% مسلمان ہیں، حالانکہ ایک بھی مسلمان نہیں تھے، اور بنے کیسے تھے؟ نہ فوج نہ طاقت نہ کچھ۔ وہاں گئے، وہ ایک صاحب گئے، عبداللہ نام تھا، تو وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک رسم تھی کہ ہفتے میں ایک لڑکی کو خوبصورت کپڑا پہنا کر کے، نہلا دھلا کر کے کشتی میں بیٹھاتے اور ملاح لیا کر بیچ میں چھوڑ کر کے اس کو، لڑکی کو چھوڑ کے چلاتا، اور اس پورے ملک میں ہر گھر میں، ہر گھر کا ایک رجسٹر میں نام لکھا ہوتا کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کی عمر کیا ہے، اور باری لگی ہوتی، ایک ایک لڑکی دینا ہوتا۔ جب وہ پہنچے تو کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس علاقے میں سمندر سے ایک دیو نکلتا ہے، اگر ہم اس کو ایک لڑکی نہیں دیں گے تو ہمارے پورے ملک کو کھا جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کا ہے، ہم سب بچے رہیں، اور آج سے نہیں پرکھوں سے ہماری یہ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اب تم نہیں جاؤ گے اور کوئی لڑکی نہیں جائے گی، ہم کو بناؤ، سنگار کرو جو تم اپنے عمل کے حساب سے کرتے ہو، ہم کو بھیجو، ہم جائیں گے واپس۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب مار دیے جائیں گے، کہا مار دیے جائیں گے، ٹھیک ہے ہمارا معاملہ ہے، لیکن ہمارے دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ تاریخ جب آئی تو ابن بطوطہ نے لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے کہ ان کو اس گاؤں اور اس ملک کے والوں نے نہلایا دھلایا، اس کے اپنے دھرم کے حساب سے جو بھی مانتے تھے، لباس وغیرہ زیورات پہنا کر کے کشتی میں بیٹھا کر کے وہاں جا کے چھوڑ دیا، بیچ میں جزیرہ تھا جہاں دیو آتا تھا۔ آپ گئے وہاں پر اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دیو آیا تو اللہ کی طرف سے ایک تجلی نازل ہوئی، جل کے خاکستر ہو گیا، دھواں دھواں پورا علاقہ۔ ابھی لوگ سوچے کہ لگتا ہے دیو نے مار ڈالا، جا کے دوبارہ دیکھے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ ہماری اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی قوت ہے۔ میرے رب نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرو گے تو تمہیں حیات ملے گی، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نہ سانپ کاٹ سکتا ہے، نہ شیر حملہ کر سکتا ہے، نہ دیو اور پری حملہ کر سکتے، تو یہ کون سی چیز جو ہم پر عمل کریں؟ اور پورا ملک کلمہ پڑھا، ایمان ہوا، آج وہاں ایک بھی کافر نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، لیکن یہ روحانیت ہمیں نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن سارے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا ہوتا، جس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کر نہیں ہوتا اور سمجھ رہا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ نبی کے حکم پر عمل ہو اور نبی کی بارگاہ سے فیضان حاصل ہو، تاکہ ہمیں حقیقت میں زندگی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔